اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ کلاس 9 میں پریویس کلاس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی اور اس کے علاوہ افیکٹس آف ہیومن ایکٹیویٹی اینڈ بایو ڈائیورسٹی۔ انسانی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی کس طرح افیکٹس ہوتی ہیں، تو اس میں 3 پوائنٹس ہم نے پریویس کلاس میں پڑھے تھے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں کنٹینیوسلی ٹو دا پریویس کلاس ریپڈ انڈسٹریلائزیشن۔ جب انڈسٹری کارخانے زیادہ ہو جاتی ہیں، ریپڈ انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو کیمیکل وہ ایز اے ویسٹ ریلیز کرتے ہیں وہ کیمیکل پولیوٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہی کیمیکلز آتے ہیں پانی میں، پھر مختلف اینیملز تک، مختلف پلانٹس تک، اور ان کا پراپر ایک سائیکل ہوتا ہے جس میں وہ سرکولیٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی کیمیکلز کی وجہ سے مختلف اینیملز جو ہوتے ہیں یا پلانٹ جو ہوتے ہیں ایکو سسٹم میں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ پر یاد رکھیے اس کی وجہ سے اینیمل زیادہ تر ایکسٹینٹ نہیں ہوتے، کیونکہ ایک خاص ایریا تک اس کی بات ہوتی ہے، ورلڈ وائڈ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 3.8 میں ڈیفورسٹیشن ہے۔ کیا ہوگا اگر ڈیفورسٹیشن ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ آپ کو ڈیفورسٹیشن کا پتہ ہو کہ ڈیفورسٹیشن ہے کیا چیز۔ جنگلات کے کاٹنے کا جو عمل ہے وہ کہلاتا ہے ڈیفورسٹیشن۔ ٹھیک، 3 ٹرمز بیٹا آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ڈیفورسٹیشن، ڈی کا مطلب ہے ختم کرنا، فورسٹیشن مین جنگلات کو۔ تو ایک جنگلات کے ختم کرنے کا جو عمل ہے یہ ڈیفورسٹیشن ہے۔ دوسرا ہوتا ہے ایفورسٹیشن۔ ایفورسٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نیا جنگل بناتے ہیں جہاں پر پہلے کوئی جنگل نہیں تھا، تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے ایفورسٹیشن۔ تیسرا جو ٹرم ہے وہ کہلاتا ہے ریفورسٹیشن۔ ریفورسٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی آپ کے پاس ایک فارسٹ ہیں، ایک جنگل ہیں، ان میں سے کچھ کاٹے ہوئے درخت کی جگہ آپ نئے درخت لگاتے ہیں۔ تو آلریڈی ایک فارسٹ میں درخت لگانا وہ ریفورسٹیشن ہے، ایک نیا جنگل بنانا ایفورسٹیشن ہے، اور جنگل کو ختم کرنا ڈیفورسٹیشن ہے۔ تو یہ 3 ٹرمز آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ ڈیفورسٹیشن وہ عمل ہے جس کی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آکسیجن کے ایک نیچرل فیکٹری ہوتی ہیں، یہ وائلڈ لائف کے لیے ہیبیٹاٹ گھر پرووائڈ کرتے ہیں، یہ ایز اے فیول ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں، جنگلات ہمیں ٹمبر پرووائڈ کرتا ہے، یہ ہمیں میڈیسن کے لیے پلانٹ پرووائڈ کرتے ہیں، اور انسان یہ ریکریشن کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ جنگلات کی وجہ سے فلڈ کنٹرول ہوتے ہیں، سیلابس کنٹرول ہوتے ہیں، ڈیزرٹ بنانے سے یہ زمین کو روکتی ہیں، ہوا کو صاف رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کے بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک ملک میں جنگلات کا ایک انتہائی اہم رول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیفورسٹیشن کے مین ریزنز کیا ہے؟ سب سے پہلے ایکسٹینشن آف سٹی ریکوائر مور لینڈس، دس فارسٹ آر کٹ ٹو بلڈ اپ روڈز اینڈ ہاؤسز۔ جب سٹی ایکسٹینڈ ہوتی ہیں، شہریں بڑھتی ہیں، ان کے لیے روڈ ضروری ہوتے ہیں، موٹر وے بنتی ہیں، ہائی وے بنتی ہیں، ان کے لیے انڈسٹری چاہیے، پھر ان کے لیے ایگریکلچر لینڈ چاہیے جہاں پر زراعت کے ساتھ جو لوگ منسلک ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ایگریکلچر لینڈ کے لیے آپ درختوں کو کاٹیں گے، کیونکہ فارسٹ میں تو آپ ایگریکلچر لینڈ وہ نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک ہے، تو ضروری ہے کہ آپ فارسٹ کو ختم کریں گے تو ایگریکلچر لینڈز کو کیا اسٹیبلش کریں گے وہاں پر۔ دوسری بات، اوور انکریز پاپولیشن نیڈ مور لینڈ فار ایگریکلچر ایکٹیویٹی۔ یہ جب پاپولیشن بڑھتی ہیں تو ان کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، وہی خوراک ہمارے ایگریکلچر سیکٹر سے آتا ہے، تو اسی لیے ضروری ہے کہ ایگریکلچر لینڈز ہمارے پاس زیادہ ہو۔ تو ان کو زیادہ کرنے کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جنگلات کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، سائنٹیفک انفارمیشن میں ہے کہ ڈیفورسٹیشن جو ہیں significant in tropical rainforest is more significant in tropical rainforest which support more than 50% of the total biodiversity found on the earth۔ ٹراپیکل رین فارسٹ وہ ہوتے ہیں جہاں موسم بھی گرم ہوتا ہے اور بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔
تو دنیا کے مختلف جو ہے جیوگرافی کے مختلف پوائنٹس پر وہاں پر جو رین فارسٹ ہوتے ہیں ٹراپیکل رین فارسٹ، وہ تقریباً دنیا کی تمام 50% بایو ڈائیورسٹی وہاں پر پائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ہمارے پاس جنگلات کا جو ریشو ہے، جو رقبہ ہے، وہ صرف پاکستان کے ٹوٹل رقبے کے 5.2 حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور نارمل ایک ملک کے لیے 25% جنگلات جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس جو کم مقدار میں ہے وہ ہم وہ بھی کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹریز آر آلسو ٹو ڈیولپ پوسچر پر گریزنگ۔ جنگلات کا یہ فائدہ بھی ہے کہ یہ لوگ کیوں ختم کرتے ہیں، تو یہ اس لیے بھی ختم کرتے ہیں کہ وہ چراگاہیں بناتی ہیں گریزنگ کے لیے، اینیمل کو چرانے کے لیے یہ چراگاہیں بناتی ہے، تو وہ جنگلات کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لکڑی ہوتی ہے اس میں ووڈ جو ہوتا ہے، یہ فرنیچر بنانا یا مختلف اور چیزیں اس سے بنانا، اس کے علاوہ یہ ایز اے فیول برنے کے لیے یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹمبر مافیا جو ہوتے ہیں، وہ لوگ جو چوری سے یا جو اللیگلی بڑے بڑے درختوں کو کاٹتے ہیں، وہ فروخت کر کے اس پر کیش لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کرۂ ارض سے یا ہمارے سرفیس سے ٹری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جب ڈیفارسٹیشن ہوتی ہے، جب جنگلات ختم ہوتی ہے، وہاں پر کیا شروع ہو جاتا ہے؟ سوئل ایروجن شروع ہو جاتا ہے۔ جب سیلاب وغیرہ آتے ہیں اس کے ساتھ وہ سوئل لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وائلڈ لائف کی جو ہیبیٹاٹ ہے، ان کا جو گرے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے زیادہ اسپیشی ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں، وہ اس کرۂ ارض سے ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فلڈز آتے ہیں، سیلابز آتے ہیں، کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، ڈیزرٹیفیکیشن ہوتا ہے، صحرا بنتی ہے، وہاں پر پھر بارشیں بھی کم ہوتی ہیں، وہاں پر پلانٹ اور اینیمل رہتے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ In order to reclaim the damaged area, extensive program of afforestation, creating new forest land, and reforestation, renew damaged forests are required. دوبارہ ان چیزوں کو ریکور کرنے کے لیے ہمیں ایفورسٹیشن بھی ضروری ہے اور ریفورسٹیشن بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں جو ہے اس حوالے سے کیا چل رہا ہے، کتنے پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں بایو ڈائیورسٹی کو کنزرو کرنے کے لیے، تو پاکستان میں تقریباً 11 پروجیکٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں جو بایو ڈائیورسٹی کو کنزرو کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے جو انڈینجر اسپیشی ہیں یا کچھ تو ایکسٹینڈ ہوئی ہے، پر جو انڈینجر ہے اس کے لیے کام چل رہا ہے، یا جو تھریٹنڈ اسپیشی ہے اس پر بھی کام چل رہا ہے تاکہ اس کو کنزرو کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ریورز میں اوور فشنگ ہوتی ہیں، اس طرح جو ہوتے ہیں لوگ کیمیکل ڈالتے ہیں، اس طرح ہم الیکٹرسٹی کی تھرو جو ہے وہ مچھلیوں کو پکڑتے ہیں، تو زیادہ اماؤنٹ ہم وہاں پر ان کے بچوں کو کل کرتے ہیں یا انڈے جو ہے وہ ڈیمیج کرتے ہیں۔ پاکستان میں مارکو پولو شیپ جو ہیں اور دوسرا مارخور جو کہلاتا ہے ہوبارا باسٹرڈ، ان کی پاپولیشن بھی اور ہنٹنگ کی وجہ سے کم ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جو مسک ڈیر ہوتا ہے، یہ ایک ڈیر ہوتے ہیں، ٹائپس ہیں، ایک اسپیشی ہیں، ان کے جو گلینڈس ہوتے ہیں، ان کے گلینڈ سے پرفیوم بنتے ہیں، انتہائی ہائی ایکسپینسیو پرفیوم ہوتے ہیں، تو ان کے لیے لوگ شکار کرتے ہیں مسک ڈیر کا۔ اس کے علاوہ ہمارے انڈس ریور جو ہے، ان میں جو ڈولفنس ہیں تو اس میں بلائنڈنس کی بیماری یا جو خارش کی بیماری ہے اس کی اسکن پر وہ زیادہ آتی ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ انڈس ریور میں کیمیکل جو ہوتے ہیں، ٹاکسک کیمیکل، وہ زیادہ جو ہے وہ آتی ہے مختلف ہیومن ایکٹیویٹیز سے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان میں اسی حوالے سے کام چل رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس مارخور ہے، سب سے جو پہلا ہے، دوسرا مسک ڈیر ہے، اس کی گلینڈ جو ہے وہ پرفیوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ کمنگ ہمارے پاس سلائیڈ میں اڑیال کا نام بھی آیا ہے، تو مارخور اور اڑیال جو ہے یہ تقریباً سیم جینس قریبی رشتہ دار ہے جینیٹیکلی، پر یہ مارخور کے جو سینگ ہوتے ہیں ان کا ڈیزائن تو تھوڑا الگ ہوتا ہے، اور اڑیال کا پھر وہ کوئلڈ فارم میں ہوتا ہے، وہ اس سے الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اڑیال اور مارخور میں بیسک ڈفرینس ہیں۔ یہ مارکو پولو شیپ ہے، تو مارکو پولو شیپ میں بھی اس کا نام اسی وجہ سے ہے کہ مارکو پولو کے وہ ہیئرس اسٹائل، یا اس کے علاوہ ڈسکوری کے حوالے سے کچھ ہوگا، تو یہ مارکو پولو شیپ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک نیچرلسٹ تھا جس نے امریکہ کو اسی ٹائم وہ دریافت کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انڈس ریور بلائنڈ ڈولفنس جو ہیں وہ یہاں پر ان کی پکچر لی گئی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ آتے ہیں ان پروجیکٹس کی طرف جو پاکستان میں اب شروع ہیں،
جس پر کام ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی کی کنزرویشن کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے جو ایک نمبر پر پروجیکٹ ہیں وہ IDP کہلاتا ہے، انڈس ڈالفن جو ہے پروجیکٹ ہیں، جن میں جو دریائے سندھ یا انڈس جو ریور ہیں ان میں جو ڈالفن مچھلیاں ہیں ان کی کنزرویشن کی کوشش کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی پروجیکٹ کے تھرو، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہیں وہ آزاد کشمیر میں پروٹیکٹڈ ایریا مینجمنٹ پروجیکٹ کہلاتا ہے۔ آزاد کشمیر کے ایک خاص علاقے میں مچیرا جو کہلاتا ہے، وہاں پر ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس کے تحت وہاں پر شکار کرنے پر مکمل پابندی ہے، اور وہاں پر کوئی اس طرح شکار وغیرہ نہیں کر سکتا۔ تیسرا ہمارے پاس پاکستان میں جو پروجیکٹ چل رہا ہے وہ MTC ہے، میرین ٹرٹل کنزرویشن پروجیکٹ، اور یہ وہ پروجیکٹ ہے جس میں جو سمندری کچھوے ہوتے ہیں، جو ٹرٹلس ہوتے ہیں، ان کی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فورتھ نمبر پر ہمارے پاس جو پروجیکٹ بلوچستان میں چل رہا ہے، وہاں پر مارخور اور اڑیال کی ہنٹنگ پر کمپلیٹلی بین ہے، ٹھیک ہے۔ تو بلوچستان کے وہاں اس علاقوں میں آپ مارخور اور اڑیال کی شکار نہیں کر سکتے لیگلی، ٹھیک ہے۔ اگر اللیگلی کوئی لوگ کرتے ہیں تو وہ چپ کے کرتے ہیں، لیگلی آپ وہاں پر نہیں کر سکتے، تو یہ حکومت کی ایک پروجیکٹ ہے۔ ففتھ ہمارے پاس ہے ہمالیین جنگل پروجیکٹ ٹو پروٹیکٹ دا بایو ڈائیورسٹی آف ہمالیین ریجن۔ کوئی ہمالیہ جو ہیں وہاں پر جتنی بایو ڈائیورسٹی ہے اینیملس کی اور پلانٹس کی، تو حکومت کوشش کرتی ہے تاکہ اس کو پروٹیکٹ کر سکے۔ 6 نمبر پر ہیں کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی آف سلیمان رینج بلوچستان۔ بلوچستان میں جو کوہ سلیمان پہاڑیاں ہیں وہاں پر بھی حکومت کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، جس میں موسٹلی لیپرڈ جو ہوتے ہیں، سنو لیپرڈ، اس کے علاوہ ڈیرس ہیں یا جو ادر اس طرح کے اینیملس ہیں وائلڈ، ان کی کوشش کی جا رہی ہیں، جنگل کیٹ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ 8 ہمارے پاس 7 ہے نارتھرن ایریا کنزرویشن پروجیکٹ جو پاکستان کے نارتھرن ایریا میں چل رہا ہے۔ 8 ہمارے پاس ہے کنزرویشن آف مائیگریٹری برڈ ان چترال خیبر پختونخوا۔ چترال میں موسٹلی رشیا سے برڈز آتے ہیں ایک خاص سیزن میں، یا پھر پاکستان کے وہ اس بالائی علاقوں سے نیچے آتے ہیں، ہمارے KP سندھ، پشاور یا مردان، موسٹلی اس علاقوں میں۔ تو یہ یہاں پر لوگ شکار کرتے ہیں ایک خاص سیزن میں اس کا، کیونکہ ہمارے پاس ایک مہمان برڈز ہوتے ہیں تو ہمیں شکار کرنا نہیں چاہیے، ہمیں اس کو بچانا چاہیے۔ تو چترال میں ان کا ایک پروجیکٹ اس پر چل رہا ہے، حکومت کوشش کرتی ہے وہاں پر ان جو مائیگریٹری برڈز ہے جو دوسرے ممالک سے پاکستان میں ایک خاص سیزن کے لیے آتے ہیں، ان پر کمپلیٹلی بین ہے چترال میں۔ 9 میں ہمارے پاس ہمالیین وائلڈ لائف پروٹیکٹ ٹو چیک دا ہنٹنگ آف براؤن بیئر۔ براؤن بیئر ہمارے پاس ایک خاص قسم کا بیئر ہوتا ہے جو موسٹلی ہمالیین ریجن میں پایا جاتا ہے، اور ان کی ہنٹنگ پر پراپر چیک رکھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اوور ہنٹ اس کو نہیں کر سکتے، حکومت وہاں پر ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے۔ تو یہ ایک پروجیکٹ ہمارے پاس چل رہا ہے ہمالیہ میں۔ کنزرویشن آف چلتان مارہور، پھر مارہور کے مختلف ٹائپس ہیں، تو ایک اس میں چلتان مارہور ہوتا ہے، ان کی کنزرویشن کا بھی پاکستان میں ایک پروجیکٹ چل رہا ہے۔ 11 ہمارے پاس جو آخری پروجیکٹ ہیں بین آن بیئر بیٹنگ ان پاکستان، بیئر بیٹنگ پر بھی پاکستان میں پروجیکٹ۔ تو یہ تمام حکومت یا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ وہ اقدامات کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس جو انڈینجر ہیں یا جو تھریٹنڈ اسپیشی ہیں ان کی نمبر کو انکریز کیا جائے اور ان کی نمبر کو ریکورڈ کیا جائے تاکہ وہ ایکسٹینٹ نہ ہو سکے پاکستان سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف پروجیکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں بھی چاہیے کہ اوور ہنٹنگ سے گریز کرے۔ اگر حکومت کی طرف سے ہم لائسنس لیتے ہیں یا فرمٹ لیتے ہیں تو پھر ان کے رولز ریگولیشن کو فالو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس طرح بایو ڈائیورسٹی کو پروٹیکٹ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس چیپٹر میں ہم نے بایو ڈائیورسٹی کے مختلف فائدے پڑھے جو انسان کے لیے 100% فائدہ مند ہے اور جو ماحول کو برے اثرات سے بچاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو پروٹیکٹ کر سکیں، ہم لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں اویئر کر سکیں، ان کو بتائیں کہ ان کے یہ فائدے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اویئرنیس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تاکہ ہم لوگ اس کے بارے میں اویئر ہو، ہم اپنے سوسائٹی میں اویئرنیس اس کے بارے میں پیدا کریں تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو بچا سکتے ہیں۔ آج کے لیے کلاس 9 میں یہ کافی ہوگا، فردر انشاءاللہ کمنگ کلاس میں ڈسکس کریں۔